اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی پڑ گئی تاکہ تم اللہ کا الہ واحد ہونا مان لو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ سے آپ کے بارے میں کچھ حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی 4 آیت ہے۔ گزشتہ درس سے اس پر بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ایک اچھا بہترین نمونہ ہے۔ ان میں کس بات میں؟ اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تمہاری وہ عمل جس میں تم عبادت کے طور پر بتوں کی پوجا کرتے ہو اس سے بیزار ہیں، ہم تم سے اس معاملے میں لا تعلق ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں۔ تو اس میں ان کی توحید کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ سارے بتوں کے سے پلٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف آ گئے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور کہا کہ اس میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بتائی کہ ہر چیز میں نمونہ نہیں ہے، بلکہ ایک چیز ایسی ہے جس کو انہوں نے اپنے والد سے جو وعدہ کیا تھا الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک فرمایا تھا، یعنی اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کو جو ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ بات واضح کی گئی ہے سورہ توبہ میں بھی 11ویں پارے میں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یعنی کسی نبی کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ ان کے شائن شان نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ سے، اگرچہ کہ وہ ان کے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں بالکل منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کی آپ دعا کرنا اچھی بات نہیں ہے، نہ نبی نہ ایمان والے بندے، اگر وہ جو ہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا۔ اس کے بعد سے کوئی بھی مسلمان اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی کسی اللہ کے دشمن کے لیے، کافر اور مشرک کے لیے دعا نہیں کرتے تھے مغفرت کی دعا مرنے کے بعد۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورہ بقرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے بارے میں واضح فرما دیا کہ جو مریں گے کفر پر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے رسولوں کی، ان سارے لوگوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور پھر وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس میں ان کی کسی قسم کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی
جو اللہ کا دشمن مرتا ہے یعنی اس کو بالکل واضح معلوم ہو کہ یہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو یہ آیتوں کی خلاف ورزی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی بسا اوقات بعض لوگ جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں ان کی موت ہوتی ہے، ان کے پاس جا کر قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے پاس جا کر دعائیں ہو رہی ہیں۔ دعائیں مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ہاں ہدایت کی دعا زندگی میں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے نواز دیجیے، لیکن مرنے کے بعد اگر معلوم ہو جائے واضح طور پر، یعنی اگر معلوم نہ ہو کہ ہو سکتا ہے توبہ کر کے مرا ہو، اس کی موت ایمان پر ہوئی ہو، لیکن اگر واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ ایمان پر نہیں مرا ہے تو پھر اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اور ایک بات انہوں نے جو کی تھی، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں اللہ سے آپ کے بارے میں کچھ حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دعا تو کروں گا لیکن میں یہ اختیارات نہیں رکھتا کہ میں زبردستی آپ کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے منوا لوں۔ یعنی اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ کسی نبی تک کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ سے زبردستی کروا لے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پھر ان کی نسلوں میں، ان کی اولادوں میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا۔ یعنی سارے امتحانات میں، سارے آزمائشوں میں وہ پورے اترے، تو ان کا وہ مقام اور مرتبہ تھا، اس کے باوجود وہ اپنے باپ کو بھی آگ میں جانے سے، جہنم میں جانے سے نہیں روک سکے، اور ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہیں کروا سکے۔ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ آپ کے عزیز چچا جو محسن تھے، آپ کے شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات تھے، ابو طالب، اور ان کا مرض وفات میں جب مرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور شدید خواہش رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لا لیں۔ انہوں نے ان سے کہا اپنے چچا سے کہ آپ کلمہ پڑھ دیجئے چچا جان، اور ایمان لا لیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن وہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نہیں ہو سکی، اتنے احسانات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ کلمے کے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ بڑے رنجیدہ تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ قصص 20ویں پارے میں، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب خل کہہ کر نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا کہ آپ کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے زبردستی۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے لیے آپ خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، ایمان لا لے، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکتا آپ کی مرضی سے، صرف اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو لائیں گا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور آپ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کس کو ہدایت ملنا چاہیے، اور کون اس کے قابل ہے، کون اس کی طلب کر رہا ہے، کون اس کی تڑپ میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ ہدایت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے تعلق سے یہ کہہ دینا کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آج مسلمان نظر آ رہے ہیں، فلاں کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے بھی اتنی کوششیں کیے اور اتنی خواہش شدید اپنے دل میں رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکے، اور ایمان نہیں لائے، بغیر ایمان ہی کے چلے گئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ ان کے والد کی مغفرت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، ان کو روک دیا گیا۔ ایسے ہی حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ سورہ تحریم 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا 28ویں پارے میں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مثال ہے کافروں کے لیے اس میں
کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہے ہمارے ایسے شائستہ بندوں کے گھرانوں میں تھی، یعنی نبیاں تھے، وہ انبیاء کرام تھے، کیا مقام ہوتا ہے ان کا، ان کی بیویاں تھے، لیکن جب انہوں نے خیانت کی ان سے تو پھر وہ ان کو جو ہے کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، اور پھر ان کی مدد ان کے شوہر بھی نہیں کر سکے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا، ان کی بیویوں کو بھی جو ہے آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرمایا، اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی کسی کا رشتہ حسب نسب چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے، عمل اچھا نہیں کریں گے تو نبی بھی اپنے رشتہ داروں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں بچا سکے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، اپنے چچا کو نہیں بچا کے سکے، سید الانبیاء یعنی محبوب خدا ہے اس کے باوجود، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اس کے باوجود جو ہے ان کے بس کی بات یہ نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بیڑا پار لگا دوں گا تو کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ سید الانبیاء اور ابراہیم خلیل اللہ کے آگے نکل جائیں؟ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو جو ہے اتنی جرت مل گئی ہے کہ وہ یہ کام کر لے سکتا ہے؟ اور آج جو ہے جو باطل عقیدے ہیں، عیسائیوں میں بھی جو ہے یہ باطل عقیدہ بہت زور سے چلتا ہے، اور ان کی ساری مذہب کی بنیاد اسی پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تو وہ کفارہ بن گئے سارے عیسائیوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے لیے۔ کتنی بیوقوفی کی اور احمقانہ بات ہے، سوچیے کہ ایک انسان سارے ان کی لوگوں کے لیے کفارہ بن سکتا ہے جبکہ ان کو سولی بھی نہیں دی گئی۔ سب سے پہلی بات تو قرآن اس کا انکار کرتا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے پاس یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ جو بھی گناہ کرتے ہیں اب بھی جا کر پوپ کے سامنے اور اپنے پادری کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں، اعتراف گناہ کرتے ہیں، کانفیس کرنا جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ پوپ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ہم جو دعا پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں، دعائے معصورہ اتحیات کے بعد، درود کے بعد، اس میں یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سوائے آپ کے کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا اے اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یعنی اس پوری کائنات میں کہ گناہوں کو بخش سکیں۔ اور انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا، تو دوسرے لوگوں کو کیا اختیار ہے اس میں؟ تو اس قسم کے جو عقیدے رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو مسلمان کہلانے والے لوگ بھی جو ہیں، ان کے لیے بھی اس میں انہیں نصیحت ہے اور عبرت کے پہلو ہیں کہ وہ کسی کے تعلق سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ہمیں بخشوا دیں گے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فلاں ہمارے خاندان کے ہیں۔ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں، کئی ایک آیتیں آپ کو 20 آیتیں ایسے مل جائیں گی جہاں پر جو ہے یہ بات کو واضح کیا گیا کہ یہ بات اور یہ عقیدہ غلط ہے اور باطل عقیدہ ہے۔ ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے تعلق سے جو ہے اچھا عمل ایمان لا کر کرنا چاہیے، اس کے لیے وہی توشہ کام آئے گا۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز بھروسہ کرتے ہیں فرمایا، یعنی بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جتنے بھی اسباب حتی المقدور آپ کے سامنے موجود ہوں اور جو وسائل موجود ہوں ان تمام کو اختیار کر لینا، اور پھر سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اختیار کرنے کے بعد معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور ان پر اعتماد کر دینا، یہ جو ہے توکل نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جتنے بھی وسائل آپ کے سامنے موجود ہوں، مہیا ہوں، اس کو اختیار کریں، اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں، اور جو ہے نتائج کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، اور یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، کدھر ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے، جو بہتر ہوگا وہی کریں گے، یہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، اونٹ لا کر انہوں نے باہر چھوڑ دیا اور اندر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ اس کو جا کر پہلے باندھو کسی چیز سے،
اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یعنی اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اس کے بعد کہیں کہ اللہ کے اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل اور ہوش دے کر بھیجا ہے تو اس عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں ان لوگوں نے دعا کی کہ ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین ہے، اس وجہ سے ہم ایسے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے اور ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، بے شک آپ بڑے ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا کہ ہمیں کافروں کے لیے تخت مشق نہ بنائیے، کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے۔ فتنہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کئی ایک طریقے سے فتنے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے کافر غالب آ جائیں، اور کافر غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے غلبے کو بتا کر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اس لیے ہم غالب آ گئے ہیں، تم باطل پر ہو۔ اور دوسری طریقے جو ہے بہت سے ہو سکتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے اتنا دبا دیں وہ لوگ، اور اتنا یعنی تکلیف پہنچائے مسلمانوں کو، ایذائیں پہنچائیں کہ صبر کی حد جو ہے ختم ہو جائے، برداشت ختم ہو جائے، تو مسلمان ان کے ساتھ اپنے اخلاق اور ایمان کا سودا کر لیں۔ یہ بھی فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیسوں کی بنا پر ایمان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اخلاق خراب ہو جا رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک زبردست یعنی اونچے عہدے پر فائز کیا ہے، بہت بہترین یعنی مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ وہ اگر اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے اور اخلاقی پستی اور کمزوری میں پڑھ کر ایسے ویسے کام شروع کر دیتے ہیں جو جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ان کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے، یہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے کہ کچھ دوسرے قسم کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنے بتوں سے مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا کہتے ہیں، تو یہ بھی جا کے اپنے بزرگان دین کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی خبروں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے انبیاء کرام سے مانگتے ہیں، یہ بھی ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہم بھجن گاتے ہیں تو یہ قوالیاں گاتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں تو یہ فلاں کرتی ہیں، یہ تمام باتیں وہ لوگ بتاتے ہیں۔ یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، یہی فتنہ ہے۔ آج کے دور میں ایسے فتنے بہت سے آ رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتنے سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایسے فتنے نہ پیدا ہو۔ اس سے وہ لوگ پناہ مانگتے تھے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بڑے ہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔